فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. دو باتوں کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو وہ تھی کہ جو بڑی اصولی بات ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کرتا، اس میں کوئی اصلاح پیدا نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کا ایک ایک فرد اپنے اندر کوئی اصلاح پیدا نہ کرے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. اب یہ اصول ایسا ہے کہ واقعتاً حضرت آدم سے لے کر اور دم تک اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ، یہ سنت رہی ہے. اللہ نے اپنا سلسلہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جو جاری فرمایا حضرت آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو انبیاء و رسول آتے رہے اتمام حجت کے لیے، ورنہ نیکی اور بدی کی تمیز، خیر و شر کا شعور یا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہامی طور پر فجور اور تقوی، نیکی اور بدی، خیر اور شر، یہ تمیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا. لہذا اگر کوئی شخص جو ہے خوب جانتے بوجھتے اس رستے کو اختیار کرتا ہے جو نفس پرستی والا رستہ ہے، شیطانی رستہ ہے، جس میں لوگوں کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، دوسروں پر ظلم و زیادتی بھی ہو رہی ہے، اور پورا معاشرہ گویا کہ اس کا ایک سمبل بن جاتا ہے، تو بالآخر پھر یہ ہے کہ معاملہ تباہی اور ہلاکت کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا اتمام حجت کے لیے. وقتاً فوقتاً یہ لوگ آتے رہے، لوگوں کو کے اندر اصلاح کا کام کرتے رہے، پھر یہ کہ خیر و شر کی جو تمیز اللہ نے ودیت کی تھی اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر انسان کے اندر توحید بھی موجود ہے فطری طور پر. یہ مختلف خداؤں کا ماننا جو ہے، یہ انسان، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، بنی نوع انسان کا ہر بچہ جو جس کی پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ وہ اصل میں اللہ کی معرفت ہے. اللہ نے جو بنیادی چیزیں انسان کے اندر ودیت کی ہیں اس بنیاد پر ہے، لیکن یہ اس کا معاشرہ ہوتا ہے، اس کے آباء و اجداد ہوتے ہیں، جو ماحول اسے میسر آتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. اس کے والدین اور اس کی جو بھی ماحول ہے وہ اس کو یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، یا کسی اور دین کا پیروکار بنا دیتا ہے. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ معاملہ جو ہے سوسائٹی کی ہر سطح پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی معاشرے کی بنیادی اکائی ایک فرد ہے. جب تک فرد کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، وہ کسی عزم اور ارادے کے ساتھ جو ہے اس رستے کو اپنے لیے اختیار نہیں کرے گا جو ہدایت کا، فوز و فلاح کا رستہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بات کی امید رکھنا کہ شاید پوری قوم کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے. دوسری بات جو خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے، لَهُ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ الى الماء. بڑی پیاری تمثیل بیان کی گئی. یہ مشرکین عرب جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں، جنہیں انہوں نے اپنا خدا قرار دے دیا ہے،
حالانکہ ان کی حیثیت کیا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ یہ کسی مکھی کا پر یا مچھر کی ٹانگ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارے بڑے بڑے معبود جو ہیں جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے، ان کی تو اپنی خلقی کی کیفیت کے یہ عالم ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، قرآن حکیم میں تو یہ کہا گیا کہ مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے، لیکن ایک تفسیر میں یہ الفاظ موجود تھے کہ مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ تم ان کے سامنے حاجت روائی کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، ان سے اوراد طلب کرتے ہو، کوئی اگر بیمار ہو جائے تو جا کر اس کے چرنوں میں جا کر نظر نیاز کرتے ہو۔ تو یہ گویا کہ وہ شے ہے جس کی یہاں بڑی پیاری تمثیل کی گئی، اس شخص کی مثال کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے اور ہتھیلیاں اس کی پانی کی طرف ہیں۔ اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص فرض کیجیے مفلوج ہے، وہ ہل نہیں سکتا، پیاس کی شدت سے مرا جا رہا ہے، کچھ ہی فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اور وہ اگر یہ کرے کہ وہی کھڑا کھڑا جو ہے یا لیٹا لیٹا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا دے اور پانی کی طرف اس امید میں کہ شاید پانی خود اس کی ہتھیلیوں میں جمع ہو جائے، اتنی سکت اس میں ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے منہ تک لے جا کر جو ہے اپنے پیٹ کی پیاس بجھا سکے، اپنی تشنگی دور کر سکے۔ تو بڑی پیاری تمثیل بیان کی گئی۔ بالکل یہی معاملہ اس شخص کا ہے کہ جو ان اپنے جھوٹے خداؤں کو، جو گویا کہ ان کے نزدیک تو وہ انہیں جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، وہ تو ان کے معبود تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے لیے نظر نظارے سب کچھ کرتے تھے۔ تو یہی مثال ہے کہ گویا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں ان کے کہ جو نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ یہ کہ اپنا کوئی نظر و نفع اس کے اوپر قادر ہیں، نہ تمہاری کوئی دعا جو ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی شخص کی طرح کہ جس نے اپنے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف رکھ کے کھڑا ہے اور وہ اس امید میں ہے کہ شاید پانی خود بخود وہاں سے اٹھ کر آ جائے گا اور اس کے منہ پہ جا کر اس کی پیاس کو رفع کر دے گا۔ اس کے بعد آخری آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی وہ آیت سجدہ تھی۔ اب آئیے اگلا آج کا درس۔ قل من رب السماوات والارض، یہ لفظ قل کو نوٹ کیجئے، مولانا اصلاحی نے اس کی بڑی پیاری تفصیل کی ہے کہ قل کا لفظ جو ہے وہ قرآن حکیم میں کہہ دینے کے لیے بھی ہے، قل قال یقول، اس سے امر کا صیغہ قل ہے۔ اس کے اندر سوال کرنے کا جو ہے وہ مفہوم بھی موجود ہے، آپ ان سے پوچھئے، اور قل کے اندر آپ انہیں جواب دے دیجئے، گویا کہ آپ ان سے کچھ کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے کوئی جواب دے دیجئے، یا آپ ان کے سامنے ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ وہاں تو گویا کہ ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اے کافرو، میں تو ہرگز بندگی نہیں کروں گا ان ہستیوں کی جن کی تم کر رہے ہو۔ تو قل کے اندر یہ تمام مفہوم موجود ہیں کہ جس میں پوچھنا بھی ہے، سوال کرنا بھی ہے، جواب دینا بھی ہے، کوئی شے بتا دینا بھی ہے، علی الاعلان کسی شے کا اظہار کرنا بھی۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے اس زمین و آسمان کا رب؟ قل اللہ، آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ اللہ ہے۔ یہاں اصل میں بین السطور ان تفاصیل کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا جو قرآن حکیم میں اور مقامات پر بیان ہوئی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ عنکبوت میں موجود ہے۔ اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تھا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے، اس لیے کہ ان میں سے کسی شخص کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اپنے کسی جھوٹے خدا کو شریک کر دے کہ اس خدا نے، اس دیوتا نے زمین پیدا کی تھی، اس نے آسمان پیدا کیا۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے کہ جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے تمہاری زمین سیراب ہوتی ہے اور پھر ہر نوع کے جو ہے تمہیں فصلیں حاصل ہو رہی ہیں، تمہیں پھل اور میوے مل رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ۔ یہاں وہ حصہ چھوڑ دیا گیا، قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، کون ہے رب اس کا؟ قل اللہ، گویا کہ وہ حصہ محذوف کر کے آپ انہیں جواب دے دیجئے، اور ظاہر ہے ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ یقیناً اللہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا، اس کائنات کا رب ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر آپ ان سے پوچھئے کہ پھر تم نے اللہ کے سوا اور کتنوں کو اپنا معبود بنا دیا؟ یہ سوالیہ انداز ہے، کیا تم نے پکڑ لیا اور ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا رب؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اپنی جان کے بارے میں، نہ کسی نفع کا نہ کسی ضرر کا۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی، اس سے پہلے بھی بیان ہوتی رہی ہے کہ مشرکین عرب جو ہے ان کا اصل شرک کیا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور فرشتے خود اللہ کی خلق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں،
ان فرشتوں کو بھی اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کسی ضرر یا نفع کا، لہذا جس ہستی کو خود اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ شاید تمہیں جو ہے وہ نفع پہنچا دے گی، تمہیں کوئی اولاد عطا کر دے گی، تمہارے اوپر دولت کی جو ہے وہ دیوی کہیں پوری طرح نچھاور ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں بالکل عبث ہیں، بالکل بیکار ہیں۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمی والبصیر۔ اب ان کے باطن کے تاروں کو جھنجھوڑا گیا، ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جسے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے دنیا روشن ہے، اور پوری جو ہے جسے آپ کہیے علی وجہ البصیرۃ اس رستے پر چل رہا ہے جو اس کے نزدیک صحیح رستہ ہے، یا وہ شخص جو اعمیٰ ہے، جو اندھا ہے، ظاہری آنکھیں تو اس کی بینا ہیں لیکن اصلاً وہ باطنی بصارت اسے حاصل نہیں ہے، وہ جسے ہم بصیرت کہتے ہیں، ظاہری بصارت تو ہے لیکن باطنی بصیرت اسے حاصل نہیں ہے۔ جس طرح تم اس بات کا جواب دو گے کہ کوئی اندھا اور بینا شخص، ایک نابینا اور بینا شخص برابر نہیں ہو سکتے، یہی معاملہ ان کا ہے کہ جو واقعتاً اس روشنی میں، جو توحید کی روشنی میں ہے، اس رستے پر چل رہے ہیں جو صراط مستقیم ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہے، زر پرستی میں مبتلا ہے، اور کتنی ہی پرستشیں ہیں کہ جس کے اندر اس نے اپنے آپ کو دے دیا ہے، اور مختلف کجیاں ہیں کہ جس کے اندر وہ جو ہے ملوث ہو چکا ہے، مختلف برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ کیا یہ 2 اشخاص برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ شخص جو توحید پر ہے اور وہ جو شرک کی اور اس کی ظلمتوں کے اندر جو ہے گھٹاٹوں اندھورے کے اندر ٹامک مویا مار رہا ہے، یہ 2 برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تمہارے نزدیک برابر ہے روشنی اور اندھیرے؟ گھٹاٹوپ اندھیرا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ بالکل پوری طرح روشن ہے، ماحول اس میں سفر کر رہا ہے، کیا برابر ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ ایسی ہستیوں کو شریک قرار دے دیا ہے، خلقوا کہ جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو، کخلقہ جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا، فتشابہ الخلق علیہم، اور یہ تخلیق جو تھی ان دونوں کی، کچھ تخلیق ان کے معبودان باطل کی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں، اور پوری جملہ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اس نے پیدا کیے ہیں۔ کیا انہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ ان جملہ مخلوقات میں سے کوئی ایسی ہے جو ان کے خالق نے، جو ان کے اپنے معبود باطل نے کسی کو تخلیق کی ہو؟ فتشابہ الخلق علینا، کہ اس کے بعد پھر جو ہے علیہم، اس کے بعد انہیں پھر تشابہ ہو گیا ہو، انہیں مغالطہ ہو گیا ہو، اور بڑی مشکل پیش آ رہی ہو اس تخلیق کو الگ کرنے کی کہ جو ان کے اپنے خداؤں کی تخلیق ہے، اور اس تخلیق کو الگ اور ممیز کرنے کی جو اللہ کی تخلیق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ شے ہے کہ جس کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس کائنات کی فلاں شے جو ہے وہ ہمارے فلاں معبود نے تخلیق کی تھی، فلاں شے جو ہے فلاں معبود نے تخلیق کی تھی۔ اصل میں انہوں نے وہ کوئی نائبین تو قرار دے دیے ہیں، یا فرشتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بھئی مانا، اس میں بھی دیوانہ بکار ہوشیار والی بات ہے، اس سے کہ معلوم ہے کہ ہمارا جو فسق و فجور ہے، ہم جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ہم نے جو بھی نجاستیں اپنے اندر جمع کر لی ہیں، اللہ کے ہاں جا کر کوئی نہ کوئی ہستی تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جو ہمیں اپنے ان جرائم سے بچا سکے، اس سے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے یہ لوگ بھی اکثر و بیشتر قائل تھے، اگرچہ ان میں سے وہ طبقہ بھی موجود تھا جو کہتا تھا، جو چٹا انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ جو ہے اپنے ذہن میں پال لیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے وہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گی، اور ہمارے جو بھی گناہ ہیں، جو بھی فسق و فجور ہیں، جو ظلم اور زیادتیاں ہیں، ان سے گویا کہ ان کی جو نوبت ہوگی جس کی بنیاد پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ ان کے ہاں موجود تھا۔ تو فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کے اندر کوئی تشابہ پیدا ہو گیا، کوئی شک پیدا ہو گیا کہ کوئی تخلیقات جو ہیں وہ تو اللہ کی ہے، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ان کے کچھ معبودان نے پیدا کی ہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شے کا خالق تو اللہ ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو تمہارا خالق ہے۔ وہو الواحد القہار، وہ الواحد ہے، الاحد ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، اکیلا ہے، القہار، اور ایبسولوٹ کنٹرولر ہے، ہر شے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں اس کائنات کے نظام کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اتنا مستحکم، اتنا مضبوط، اتنا متوازن، اتنا معتدل نظام کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ بڑے بڑے اجرام فلکی جس طرح اپنے دائروں میں حرکت کر رہے ہیں، بغیر عمد ترونہا کے الفاظ آئے تھے، کوئی ایسی قوتیں ہیں، غیر مرئی ستون ہیں جس کی بنیاد پر یہ چیزیں اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہیں۔ اور آج ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمام جو ہے سینٹریپیٹل فورسز ہیں، کشش ثقل کا نظام ہے، تمام کرے اپنی طرف ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنا توازن ہے کہ کوئی کرہ جو ہے اپنے اس مدار سے ایک جو ہے جسے آپ کہیے کہ 1 سینٹی میٹر ملی میٹر بھی حرکت نہیں کر سکتا۔
جس ہستی نے اس کائنات کے اس نظام کو بنایا ہے، اس کی خلاقیت اور اس کی ربوبیت کے بارے میں تم اور کیا تصور کرو گے؟ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شے کا خالق تو اللہ ہے، اور وہ الواحد ہے، احد ہے، القہار ہے، اور وہی ہر شے کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اب ایک اور بڑی پیاری تمثیل ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ مکی جو صورتیں ہیں ان کے اندر مختلف انداز اسالیب اختیار کیے گئے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو تمہارے عام طور پر مشاہدے میں آتی تھیں، جو فطرت کے طبیعی اصول ہیں، یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شے کو بار بار مستقل دیکھ رہا ہو تو اس کی اہمیت اس کے سامنے نہیں رہتی۔ سورج روز طلوع ہوتا ہے، پھر نصف النہار پر پہنچتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر ستارے جگمگانے لگتے ہیں، پھر چاند جو ہے اپنی مختلف شکلیں بدلتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں۔ اسی طرح بادل دیکھے ہیں، وہ آ رہے ہیں اور آ کر پانی برسائیں گے اور اس کے بعد آگے نکل جائیں گے، کسی اگلی وادیوں کو سیراب کریں گے، یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ پھر ہواؤں کا چلنا اگر بہت نرم روئی کے ساتھ چل رہی ہیں تو ہم کہیں گے باد نسیم ہے، اور اگر کہیں اس کے اندر جو ہے آگ بگولا کوئی ایسا آ گیا ہے کہ جسے باد سرسر کہا جائے، باد سموم کہا جائے، جو جھلس کر رکھ دے ہر شے کو، اللہ کے عذاب کی شکل ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں۔ تو قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں گویا کہ فطرت کے ان خابیدہ تاروں کو بھی چھیڑا گیا جو تمہارے عام مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ذرا اونٹ کی تخلیق پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کتنا اسے اپنے ماحول کے ساتھ سازگار بنا دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو، اپنی زمین کو دیکھو، تمہارے مشاہدے کی چیزیں۔ اسی طرح عام مشاہدے کی شے بھی ہے کہ جب کوئی سیلاب آیا کرتا تھا تو سیلاب کے اوپر بڑا جھاڑ جکار اور جھاگ جو ہے بہت موٹی طے اس کی جمع ہو جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں اگر کبھی بارش آئے تو چونکہ نکاسی کا نظام نہیں ہے، پہاڑوں پر سے وادیوں پر سے ہوتا ہوا وہ طوفانی ریلا جب نیچے آتا ہے تو وہ سیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جھاگ ہے اور جھاڑ جکار جمع ہو چکا ہے اور پانی نیچے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر آپ کو صرف جھاگ نظر آ رہی ہے۔ جس طرح آپ اگر چلے جائیں دریائے سوات، دریائے کنہار، جب وہ اوپر ہوتا ہے تو جھاگ جھاگ محسوس ہوتی ہے، نیچے پانی نظر نہیں آتا۔ یہ عام مشاہدے کی شے تھی، لیکن قرآن حکیم نے اس کو جس اعتبار سے لیا ہے کہ اصل شے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ جو پانی ہے، اصل کام کی شے تو وہ ہے، اور جو اوپر تمہیں جھاگ نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر میل کچیل بھی ہے، کہیں جھاڑ جکاڑ بھی ہے، کہیں پتے بھی ہے اوپر تیر رہے ہیں، بظاہر نظر آنے والی وہ شے ہے، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کے اندر جسے کہا جائے کوئی مداومت نہیں ہے، اس سے کوئی لوگ نفع حاصل نہیں کریں گے، بلکہ وہ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی باطل شے ہوتی ہے وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، تمہیں نظر نہیں آئے گی یا خشک ہو کر ختم ہو جائے گی۔ تو انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پانی نازل فرمایا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو اس کے بعد تمام وادیاں جو ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس پانی کو لے کر بہنے لگی۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے، گویا کہ وادی بہہ رہی ہے، بظاہر تو پانی اس کے اوپر جو ہے وہ نشیب کی طرف آتا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ گویا کہ وادی بہہ رہی ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور اس کے بعد وہ پانی کا جو سیل تھا، جو نیچے پانی ہے، وہ اپنے اوپر اٹھا لاتا ہے ایک پھولی ہوئی جھاگ، جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پتے بھی ہے، جھاڑ جکار بھی ہے، کوئی درختوں کی ٹہنیاں بھی ہے، تمام چیزیں سطح پر ہیں، اور اسی کے اندر بڑی دبیز طے جو ہے وہ جھاگ کی بھی ہے۔ اور دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ، اور وہ شے جسے تم آگ میں دھونکتے ہو، آگے چونکہ حلیہ کا لفظ آ رہا ہے لہذا گہنے تیار کرنے کے لیے، زیورات تیار کرنے کے لیے جو تم سونے کو پگھلاتے ہو یا چاندی کو پگھلاتے ہو، تو پگھلانے کا عمل تو چونکہ عام انسان کے مشاہدے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس پروفیشن سے وابستہ ہیں ان کے علم میں ہے۔ جب کٹھالی میں ڈال کے اس سونے کو پگھلایا جاتا ہے، چاندی کو یا کسی دھات کو پگھلایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی میل کچیل کی ایک جو ہے وہ پوری تہ آ جاتی ہے، اور وہ اصل سونا یا چاندی یا وہ قیمتی دھات نیچے جو تہ میں موجود ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ بظاہر یوں محسوس ہوگا کہ یہ جھاڑ جکاڑ یا یہ جو میل کچیل ہے اس کا غلبہ ہے، اور اصل شے جو اندر موجود تھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن حقیقت کیا ہوگی کہ جو بھی سنار ہوگا وہ ان تمام چیزوں کو جو میل کچیل ہے، جو اس کے اوپر جھاگ آ گئی ہے، اس کی سطح تو دور کر کے پھینک دے گا اور خشک ہو کر فضا میں تحلیل ہو جائے گی، اور اصل شے جس سے زیورات بنایا کرتے ہیں یا جس سے تمہارے گہنے بنتے ہیں وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی۔ گویا کہ وہ شے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، وہ شے تو وہ ہے جو برقرار رہے گی، جس سے جیسا کہ آیا تھا یہاں کہ ما ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع والی شے ہے، جو پانی ہے یا وہ دھات ہے جس سے تم اپنے گہنے بناتے ہو، وہ تو موجود ہے، لیکن جو شے اس کے اوپر آ چکی ہے، جو بظاہر تمہیں جو غالب نظر آ رہی ہے، وہ بالآخر اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب یہ قرآن حکیم کی دعوت پیش کی جا رہی ہے
جو بھی کافر اور مشرک ہیں، جس طرح کی ان کی آنیاں جانیاں ہیں، جس طرح وہ اس دعوت حق کے رستے میں روڑے اٹکانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، بڑی ان کی جو ہے چہل پہل نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، بالکل اس جھاڑ جکاڑ کی طرح ہے، اس جھاگ اور میل کچیل کی طرح ہے کہ جو آ جاتی ہے پانی کے اوپر، یا ان زیورات کو جب پگھلایا جاتا ہے اس کے اوپر۔ باقی اصل شے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ شے ہے، وہ پانی ہے یا وہ سونا ہے کہ جو بالآخر جو ہے کام آنے والا ہے۔ تو انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار، وہ شے کہ جس کو وہ دھونکتے ہیں آگ میں، کٹھالی میں، ابتغاء حلیۃ، کسی زیور یا گہنے کو حاصل کرنے کے لیے، او متاع زبد مثلہ، یا یہ کہ اور اسباب ہیں، کوئی اور دھات ہے کہ جس کو اسی طرح جو ہے وہ دھونکنے کے ذریعے دھونکا جا رہا ہے، زبد مثلہ، اس کے اوپر بھی اسی طرح کی جھاگ آ جاتی ہے، میل کچیل آ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حق و باطل کی کشمکش کی۔ بظاہر یہ باطل تمہیں بہت گویا کہ غالب نظر آ رہا ہے، بظاہر یہ ابو جہل کا جتھا ہے، ابو لہب کا معاملہ ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، ان کی بڑی گہما گہمی ہے اس دعوت حق کے لیے، گویا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس بات کو کل کرنے کے لیے، لیکن حقیقتاً بالآخر ہو کر کیا رہے گا؟ بظاہر جو شے تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہی، حقیقت میں وہی شے ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی، جس سے لوگ نفع حاصل کریں گے، اور یہ تمام میل کچیل اور جھاگ جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے فرض کیجئے سن 8 یا 9 میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 میں مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو، سن 7 یا 8 میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل 8 یا 10 برس کی بات جو ہے کوئی بہت زیادہ طویل دورانیہ تو نہیں ہے۔ اسی عرصے میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو حقیقتاً جو شے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ قرآنی دعوت ہے، اس لیے کہ یہ جو تمثیل بیان کی گئی بڑی پیاری تمثیل ہے۔ اس میں جسے بارش کہا گیا وہ آسمانی وحی ہے۔ انزل من السماء ماء، جس طرح بارش آسمان سے بلندیوں سے نازل ہوتی ہے، اسی طرح آسمانی وحی جو ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ اور جس شے کو ندی کہا گیا، چشمے کہا گیا، دریا یا سمندر کہا گیا، جو اصل پانی ہے، جو کام میں آنے والی شے ہے، وہ اہل ایمان ہے۔ بظاہر وہ پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اہل ایمان اس وقت مغلوب نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب کہ غالب ہوں گے یہی لوگ۔ اور تم جو ہے چشمے فلک اس بات کو دیکھے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو قدوسیوں کی جماعت ہے وہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوگی۔ تو گویا کہ ندیاں ہیں، چشمے ہیں، یہ پانی جو ہے یہ اہل ایمان کی مثال ہے، اور جو اس کے اوپر جھاگ آ گیا یا یہ میل کچیل ہے وہ مشرکوں اور کافروں کی مثال ہے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہو کر رہیں گی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں تھے جب آپ وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ساتھی اور ایک جو بھی وہاں بت موجود تھا اسے گرا رہے تھے، اور آپ کے الفاظ جو ہیں آپ کی زبان پر یہ تھے، جاء الحق وزهق الباطل، حق اب غالب ہو چکا ہے، حق آ گیا ہے اور باطل دفع ہو گیا، اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل جو ہے اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ باطل اگر موجود رہے گا بھی تو کسی حق کے سہارے موجود رہے گا، ورنہ اصلاً باطل کا اصل تو کوئی وجود نہیں۔ اصل وجود روشنی کا ہے، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں، اور روشنی ختم ہو جائے گی تو اندھیرا پیدا ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ جو ہے حق و باطل کی ایک کشمکش ہے۔ ستیزہ کاز رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے چراغ شرار بولہبی، یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ سے رہا کہ اہل ایمان جو بظاہر مغلوب نظر آتے تھے اور غلبہ ان کا نظر آتا تھا اس جھاگ کی طرح، میل کچیل کی طرح، جو اہل کفر ہے، اہل شرک ہے، لیکن بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے غلبہ اہل ایمان کو دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بڑا پیارا شعر میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، والد محترم رحمۃ اللہ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے، بہت سے حضرات جو موجود ہیں شاید ان کے کانوں سے سماعت سے پہلے بھی ہو گزرا ہو۔ کشا کشے خش و خاشاک ہے دیدنی کوثر، اس لیے کہ سیلاب کے عالم میں جو اوپر تنکے جمع ہو گئے، کوئی پتے جمع ہو گئے، کوئی جھاگ جمع ہو گئی، اس کے اندر جو کشمکش ہے یہ بڑی دیدنی شے ہے، بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے اس کے اوپر یہ جو بھی کشمکش ہو رہی ہے۔ کشا کشے خش و خاشاک ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے، اس لیے کہ بہرحال جو اندر جو اصل شے ہے، جو اہل ایمان ہیں، وہ اصل میں اس زمانے کے خلاف کشمکش کر رہے ہیں۔ بظاہر بڑی ہلچل نظر آ رہی ہے، بڑی رونق ہے، بڑی گہما گہمی ہے، ان تمام وہ قوتیں جو شیطانی قوتیں ہیں، لیکن اصل میں جنہیں غلبہ حاصل ہوگا اور جو لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں۔ یہاں ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی تھی کہ ڈارون کی جو ایولیوشن کی تھیوری تھی اس کے اندر تھا کہ بقا للاصلح، کہ جو شے بھی اپنے ماحول کے ساتھ سازگار ہوگی بالآخر بقا اس کو حاصل ہوگی، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ اسی بنیاد کے اوپر اس کا پورا فلسفہ ہے
کہ کسی حیوان کے اندر کوئی عضو تھا اور ماحول میں جو ہے سازگاری نہیں ہوئی تو بالآخر جو ہے چند نسلوں کے اندر اس کا وہ عضو جو تھا یا وہ شے کہ جو اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی بالآخر تحلیل ہو گئی. یہ اس کی تھیوری کی بنیاد ہے. جبکہ قرآن حکیم کی تھیوری کیا ہے؟ اس کے لیے الفاظ انہوں نے استعمال کیے بقاء للانفع. یہ سروائیول ان کی ہوگی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جو قرآنی ہدایت ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو متقی ہیں. بظاہر غلبہ ان قوتوں کا ہے جو شیطانی قوتیں ہیں، لیکن بالآخر جو شے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ اس معنی میں نہیں کہ جو ماحول سے سازگار ہو گئی تو وہی بس سروائیول اس کا ہوگا. ماحول تو شیطانی ہے، ماحول تو ان قوتوں پر مبنی ہے کہ جو انسان کی نفس پرستی پر مبنی ہے. لیکن یہ کہ انسان یہاں اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو باقی رہ جانے والی شے وہ ہوگی ما ینفع الناس، جس سے لوگ نفع حاصل کریں گے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی، جو واقعتاً وہ شے ہے کہ جسے ہم حق کہتے ہیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جہاں تک معاملہ ہے اس جھاگ کا، اس میل کچیل کا، تو وہ تو بالآخر سوکھ کر ختم ہو جائے گی. وہ جو ہے وہ جو سنار ہے وہ بھی اس کی سطح کے اوپر سے اس کو نکال کر پھینک دے گا، اور جو جھاگ تمہیں جو سیلاب کے اوپر نظر آ رہی ہے وہ بھی جو ہے فضا میں تحلیل ہو جائے گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو شے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگوں کے کام آنے والی ہے، وہ زمین میں اپنا قرار پکڑ لے گی. اس سنار نے بھی اس سے اصل جو جوہر تھا، جو سونا یا چاندی یا قیمتی دھات تھی، وہ حاصل کر لی. اور اسی طرح پانی زمین میں جذب ہو گیا، گویا کہ اب وہ اس کی قوت نمو کا سبب بنے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے. تو یہ دو مثالیں جو یہاں بیان کی گئی بڑی بلیغ مثالیں ہیں، جس میں گویا کہ حق و باطل کے جو کشمکش ہو رہی ہے، اور اس میں بظاہر باطل بڑا غالب نظر آ رہا ہے، اس کی جو ہے بڑی گہما گہمی نظر آ رہی ہے، بڑی اس کی قوتیں جو ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں. لیکن اصل جو مدد اللہ تعالیٰ کی حاصل ہونے والی ہے وہ انہی لوگوں کو جو اہل حق ہے اور اہل ایمان لوگ ہیں. للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے بھلائی ہے. حسنہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جو ہے اس دنیا میں بھی اس کا جو ہے بدلہ عطا فرمائے گا، اور آخرت کا اجر و ثواب تو ان کے لیے یقینی ہے ہی. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، اس کی استجابت نہیں کرتے. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر ان کے پاس ہو اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ اس دنیا کے خزانے تمام بھی ان کو حاصل ہو جائیں، ومثلہ معہ، اور اتنی ہیں اور خزانے ان کو مل جائیں، لافتدوا بہ، تو وہ چاہیں گے کہ اس کو فدیے میں دے دیں. اب یہاں بھی گویا کہ محذوف کر دیا گیا، اس لیے کہ اور جگہوں پر اس بات کو بڑا نکھار کر واضح کیا گیا. سورہ معارج کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہی فدیے کا ذکر کیا گیا نا، کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، اگر تمام سونے چاندی زیورات ہر شے ان کو حاصل ہو جائے، تمام جواہرات ان کے تصرف میں آ جائیں، اور وہ قیامت کے دن اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے فدیے میں دینا چاہیں، تب بھی گویا کہ ان کے لیے کفایت نہیں کرے گا. یہ کام ہوگا ہی نہیں. وہاں تو کسی شے کوئی شے جو ہے فدیے کے طور پر وصول نہیں کی جائے گی. واتقوا یوما لا یجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نہ کسی کی کوئی شفاعت ہوگی، نہ کسی کے جو ہے کوئی کسی کے کام آ سکے گا، نہ کوئی شے فدیے میں دی جا سکے گی. وہاں تو اصل میں کام آنے والی شے جو ہے انسان کا اپنا ایمان ہے، اس کے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں. تو لافتدوا بہ، یہاں فرمایا گیا اگر وہ تمام چیزیں بھی فدیے میں دینا چاہیں، جو یقیناً نہیں ہو سکے گا، تب بھی گویا کہ اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچایا جا سکے گا. یود المجرم لو یفتدی، سورہ معارج میں فرمایا گیا کہ اس دن یہ مجرم جو اب اس آگ میں جھونکے جانے والے ہیں، وہ چاہیں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دیں. کس کو؟ اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور تمام اپنے اعزاء و اقارب کو، تمام رشتہ داروں کو، کنب قبیلے کے تمام لوگوں کو فدیے میں دے کر اگر کسی طرح جہنم سے وہ بچ سکے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اب یہ کیفیت ہے کہ جس کو یہاں مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا. لافتدوا بھی آگے محذوف کر دیا گیا. سب چاہیں گے کہ فدیے میں دے دیں اگر اس دنیا و مافیہ کی تمام گویا کہ خزانے بھی ان کے ہاتھ میں آ جائیں، اور اس سے وہ چاہیں گے کہ کسی طرح اس برے دن کے عذاب سے بچ سکے. اولئک لہم سوء الحساب، اور ان کے لیے اس دن ہوگا بہت برا حساب. بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ قرآن حکیم میں جو فرمایا گیا حسابا یسیرا، کہ یہ حساب ان سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا، اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن جب اعمال نامہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے، اور ان میں حدیث کے الفاظ ہیں
کہ جن کے دانے ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ اصحاب الیمین ہے۔ گویا کہ یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے اس بات کی کہ اب ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے اور ہمیں واقعتاً وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں، اس رستے کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا کہ ہمیں اس انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اور جن لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ اس بات کی انڈیکیشن ہوگی اہل جہنم میں سے۔ اور پھر حضور نے فرمایا لیکن اس دن جس شخص کے بھی کہیں باز پرس ہو گئی، الفاظ یہ ہیں کہ حضور کہ اللہ تعالیٰ اس دن اعمال نامے کو سرسری انداز میں دیکھے، گویا کہ ایک کیفیت وہ ہوگی جس کی ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر کسی آقا کو اپنے غلام کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ وہ وفادار ہے، وہ اسے دھوکہ نہیں دے گا، اگر اس سے کوئی معمولی لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو اس کا وہ آقا جو ہے وہ گویا کہ غص بصر کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، اسے معاف کر دے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا یہ غلام اس کے لیے وفادار ہے اور اگر کوئی موقع آیا تو اس کے لیے جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہے۔ لیکن اگر کسی آقا کو اپنے غلام کے بارے میں اعتماد ہی نہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ وقت آنے پر یہ جو ہے وہ جان بچا کر بھاگ جائے گا یا مجھے دھوکہ دے گا، اس کی وفاداری پر اگر اطمینان نہیں ہے تو اب اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو اس کے اوپر بھی باس پر کرے گا۔ یہی معاملہ گویا کہ قیامت میں ہوگا کہ جو اہل ایمان ہیں، جن کی زندگی کا رخ صحیح تھا، جن کے نزدیک آخرت دنیا پر مقدم تھی، لیکن حضور نے جو فرمایا کہ اگر ان کے اعمال نامے کے اوپر بھی کہیں جسے آپ کہتے ہیں کسی ادارے میں کوئی آڈٹ کی جو ہے کوئی ٹیم چلی جائے اور وہ ایک ایک واؤچر کے اوپر اب نظر رکھی ہوئی ہے، مائکروسکوپ لگا کر جو ہے اس کو پوری طرح کھنگالا جا رہا ہے، تو پھر تو معاملہ ہلاکت والا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا حساب یسیرہ یہ ہے کہ اعمال نامے کو سرسری طور پر دیکھ کر اللہ تعالیٰ پروانہ رحمت جاری فرما دے اور اہل جنت میں شامل فرما دے، یہ حساب یسیر ہے۔ جیسا کہ سورہ غاشیہ کے آخر میں آیا کہ جس میں جو ہے اس حساب کا ذکر ہے، اس میں اس کے بعد اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار ہم سے جو حساب لے تو وہ حساب یسیر لے۔ اگر کہیں ہمارا وہ ہے ڈیٹیل آڈٹ ہو گیا تو پھر تو وہی بات ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ کوئی شخص بھی بنی آدم کا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں نہ لے لے۔ اور اس میں اگلی بات کیا ہے، صحابہ میں سے ایک صحابی نے حضور سے یہ سوال بھی کر لیا، اس لیے کہ بہرحال اس اعتبار سے جہاں صحابہ کی طرف سے یہ آتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن صحابہ میں سے ایسے بھی تھے کہ جو کوئی بات اگر ان کے دل میں آئی تو فوری طور پر پوچھ لیے۔ تو اسی طرح ان صحابی نے حضور سے سوال کر لیا کیا کہ حضور آپ کا معاملہ بھی یہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہیں ہوگی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اس لیے کہ آدمی ذرا اس کو انالیسس کرے تو کسی شخص کو اس دنیا میں اگر نیکی اور بھلائی کی توفیق حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ بدوؤں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ اے نبی آپ کے سامنے آ کر احسان دھر رہے ہیں اپنے ایمان کا، قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا کوئی دھونس اور کوئی احسان میرے اوپر نہ دھرو، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اصل میں تو تمہیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کا سامنے گویا کہ شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت کے لیے چن لیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ اگر انسان کے اندر کہیں جو ہے معاملہ طرز فکر پیدا ہو جائے تو پھر وہ بربادی اور تباہی ہوگی۔ والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے پھر بہت برا حساب لیا جائے گا، ان کے لیے بڑا برا حساب ہوگا۔ اور اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ حساب یسیر کیا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگی، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص کے جو خوب علم رکھتا ہے اس بات کا کہ جو شے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو اندھا ہے؟ بالکل وہی بات جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھی، روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو فرمایا گیا تھا کہ اندھا اور وہ شخص جسے اللہ نے بینائی دی ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اس قرآن کو حق مانتے ہیں اور اس قرآن میں جو شے بھی نازل ہوئی ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالغیب ہے، ہر شے کو حق مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کی کمن ہوا اعمیٰ جو بالکل اندھے ہو چکے، جن کے سوچنے سمجھ کی صلاحیتیں جو ہے وہ برباد ہو چکی اپنے نفس پرستی کی وجہ سے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم، سورہ ملک میں بڑا پیارا نقشہ کھینچا گیا، بھلا وہ شخص کہ جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے
اور واقعتاً بڑی بلیغ تمثیل ہے کہ جو شخص صرف دنیا پرستی اور اپنے ہی من کے اندر ہے، اپنا ہی حسن کا دیوانہ بنا ہوا ہے، اس کا جسے آپ کہیں گے کہ اس کی ویژن تو برابر دور تک نہیں جائے گی، وہ تو گویا کہ زمینی خواہشات ہی کی طرف اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، جو گویا کہ اوندھے منہ اس زمین پر گھستا ہوا آگے چل رہا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اس شخص کے جو بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جو ہے جاویداں ہے، یہ دو لوگ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ بالکل یہی معاملہ ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہے، جنہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز تو ان میں بھی رکھی تھی، ان میں بھی رکھی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بالا تر رکھا ہے، ان لوگوں نے اس خیر و شر کی تمیز کو اپنی نفسانی خواہشات کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اب یہ شخص ہے کہ جس کے سامنے منزل بھی ہے، اسے معلوم ہے کہ میری آخری منزل اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب ان دونوں لوگوں کی سوچوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک وہ ہے کہ جس کے نزدیک پرائرٹی نمبر 1 اس کی اپنی ذات ہے، اپنا مفاد ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا جو بھی ایرا ہے اس کو دیکھ لیجئے، خواہ وہ ہمارے سیاستدان ہوں، خواہ جو بھی اللہ نے کوئی جاہ و جلال، کوئی جو بھی جاہ و عظمت عطا کیا ہے بظاہر، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمام صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اپنے مفادات ہیں۔ اس قوم کا بھلا، اس قوم کے لیے کوئی خیر کا معاملہ کسی کے دل میں نہیں۔ تمام ترجیحات میں اولین ترین ترجیح جو ہے ان کی اپنی ذات ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اپنی ہی ذات کے اندر محصور ہو کر اس زمینی خواہشات کے اندر جو ہے انسان اپنے آپ کو دفن کر دے تو یہ شخص برابر نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں کہ جو بالکل سیدھا چلتا وہ اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا وہ شخص جو خوب یقین رکھتا ہے کہ جو ہے نبی آپ پر نازل کیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے جو اعمی ہے، جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً اس سے تذکر اور یاد دہانی اور نصیحت اور عبرت آموزی تو حاصل وہی کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو واقعتاً عقل و خرد والے ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں۔ اس دنیا کی ظاہری دانش جسے ہم مادی دانش کہیں گے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اصل دانش، اصل حکمت، اصل وزڈم وہ ہے کہ انسان جو ہے واقعتاً اس زندگی کے لیے اپنا اسباب فراہم کرے جو مرنے کے بعد کی زندگی اور اصل زندگی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً ان تمام باتوں سے، اس قرآن سے اور اس دعوت حق سے نصیحت تو وہی حاصل کریں گے جو اولو الالباب ہیں، عقل مند اور ہوش مند لوگ ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، دیکھیے اگلی آیات کے اندر اب جو ہے 9 اوصاف بیان کی گئے۔ اولو الالباب ہیں کون؟ جسے قرآن بھی اہل دانش کہے گا، دانش مند لوگ، عقل و خرد رکھنے والے لوگ، حکمت اور دانائی سے مزین لوگ، وہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، سب سے بنیادی وصف ان کا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ اب اس کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے، یہاں عہد الست مراد ہے۔ آپ حضرات نے یہ ٹرم پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال جو حضرات بھی نئے ہیں ان کے علم میں لے آؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے ایک عہد لیا تھا، اس لیے کہ قرآن حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ ارواح جو تھی جنود مجندہ کی شکل میں تھی، بڑے بڑے لشکر، اور ظاہر ہے کہ انسانوں کی جتنی تعداد ہے، اگر کوئی بچہ جو ہے چند دنوں کے لیے بھی اس دنیا میں آیا تو بہرحال روح اس کے ساتھ بھی تھی، اور اس دنیا جب اس کا وصال ہوا تو اس کی روح جو ہے اس کی نکال دی گئی، اللہ کے حضور پہنچ گئی، اور اس کا جو بھی جسد خاکی تھا وہ دفن کر دیا گیا۔ کوئی شخص اگر تبنی عمر جو انسان کی ہوتی ہے اس کے آخری حد تک بھی پہنچ گیا، 120 سال کا بھی ہو گیا، لیکن بالآخر وہ وقت تو آئے گا نا کہ جب کہ اس دنیا سے اس کا فراق ہو کر رہے گا۔ یہ معاملہ وہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہماری ارواح سے اللہ تعالیٰ نے، جس سے آپ کہیں گے آج سے کروڑوں اربوں کھربوں سال پہلے جب اللہ نے ہماری ارواح پیدا کی تھی، اور اس وقت اس عالم تخلیق میں سے کوئی شے بھی موجود نہیں تھی، نہ اس کائنات کا کوئی اجرام فلکی میں سے کوئی تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر کن تھا جس کے نتیجے میں لاکھوں اربوں کھربوں یا اس سے بھی آگے کی گنتی ہو سکتی ہے کہ ارواح انسانیہ وجود میں آ گئی۔ ان تمام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر کیا اور ان کے ساتھ عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143-44 کے اندر اس عہد الست کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 172 ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو، اب ظاہر ہے کہ یہ بات گویا کہ ہمیں یاد کرائی جا رہی ہے اس حوالے سے جو اگرچہ ہماری شعور کی کہیں بہت نچلی سطح پر ہم میں سے کسی کو یاد نہیں، لیکن بہرحال ہماری ارواح میں، ہماری جسے آپ کہیں گے جسے نور فطرت کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو ایک شمع روشن ہے اور ہر شخص کو محسوس کر سکتا ہے۔ توحید کی بنیادی جسے آپ رمق یا اس کی شمع کہیے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے
پیٹھوں میں سے ذریتہم ان کی اولاد کو برآمد کیا تھا. یہ ارواح کی گویا کہ تخلیق کی نشاندہی کی گئی. واشہدہم علی انفسہم اور انہیں ان کے اوپر خود گواہ ٹھہرایا تھا. الست بربکم اور ان سے اللہ نے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا تو تمام ارواح نے بیک زبان کہا تھا کیوں نہیں اے پروردگار تو ہمارا رب ہے. شہیدنا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین مبادا تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے. اب یہ عہد ارواح انسانیہ سے لیا گیا اور احادیث جو ہے متعدد احادیث اس کے اوپر گواہ ہے. لیکن بہرحال یہ وہ شے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جس شخص کی روح بیدار ہے جس کے اندر واقعتاً وہ ایمان موجود ہے وہ اس عہد کو خود محسوس کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا بنیادی شے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز رکھی ہے خیر اور شر کا جو ہے ایک فصل قائم کیا ہے یہ بھی اسی شے کی علامت ہے. اسی طرح توحید صرف ایک اللہ کو پکارنا بڑے سے بڑا مشرک یہ بات بارہا بیان ہو چکی. جب بھی انتہائی کوئی تکلیف والی بات آئے گی انتہائی مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہوگا تو اپنے کسی اور خدا کو یا کسی دیوی دیوتا کو نہیں پکارتا صرف اللہ کو پکارتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں نے آپ کو دی تھی. وہ جب حضور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں اور 4 مہینے کا انہیں نوٹس دے دیا گیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یہاں سے نکل جاؤ کہیں اور جا کر آباد ہو جاؤ. تو ابو جہل کا کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اخبار نہیں لائے تھے. یہ بھی روانہ ہوئے بحری سفر تھا. درمیان میں قصہ بہت ہی گویا کہ میں مختصر کر رہا ہوں. درمیان میں کہیں طوفان آیا اور تیز و تند ہوا چلنے لگی اور ہر شخص کو موت اپنی نگاہوں میں نظر آئی. معلوم ہوا کہ موت ان کے سروں پر مسلط ہے. اب انہوں نے غور کیا کہ کسی کو اپنی دیویہ دیوتا یاد نہیں آیا. تمام نے ایک اللہ کو پکارا اللہم اے پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. حضرت اکرمہ نے دل میں یہ سوچا کہ یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ دل کی گہرائی میں توحید موجود ہے. یہ اصل میں مظہر ہے اس عہد الست کا. الست بربکم قالوا بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا ہماری ارواح نے تمام میری اور آپ کی روح بھی موجود تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ روح جو ہے اس کا احساس اس شعور کا معاملہ جو ہے اب ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات جو ہے فطری طور پر موجود ہے کہ توحید وہ بھی انسان کی فطرت موجود ہے اور اسی طرح نیکی اور بدی کی تمیز بھی اللہ نے رکھی ہے. تو الذین یوفون بعہد اللہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو وفا کرنے والے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہیں. ولا ينقضون المیثاق اور پھر دوسرے جو میثاق ہے یہاں میثاق سے مراد میثاق الست بھی لیا جا سکتا ہے. گویا کہ یہ اسی کے اوپر تکرار آ گئی کہ اسی عہد الست کا دوبارہ ذکر کیا گیا کہ اس کو گویا کہ قائم رکھنے والے اس پر کاربند ہیں. لیکن یہاں گویا کہ یہاں دوسرے تفاسیر نے یہ بھی کیا کہ لوگوں کے درمیان بین الانسانی جو معاہدے ہوتے ہیں جو بھی میثاق ہوتے ہیں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ ہیں اس کو پورا کرنے والے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل اور وہ لوگ کہ جو ملاتے ہیں اس شے کو جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ملایا جائے. یہاں بھی 3 چیزیں مراد لی ہیں. ایک تو بالکل اس کا مفہوم بالکل عام ہے جسے ہم صلہ رحمی کہیں گے. ہمارے دین کی بڑی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ قرابت داروں کی پاسداری ہونی چاہیے. جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے الاقرب فالاقرب جو خونی تعلقات ہیں خونی جو انسان کے رشتہ داریاں ہیں ان کے خصوصی حقوق ہمارے دین میں متعین کیے گئے. تو ان یوصل وہ لوگ کہ جو اس شے کو کہ جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں صلہ رحمی اختیار کی جائے اس کو پورا کرنے والے. لیکن یہ اس میں 2 چیزیں اور بھی مراد لی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ صلہ رحمی کرنے والے گویا کہ تعلق داری جو ہے اس کو جوڑنے والے. دوسرے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو باہم جوڑنے والے. اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں ایکسٹریم نظر آ جاتی ہے کہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو انسان پورا ہے بلکہ نوافل بھی اس حد تک ادا کر رہا ہے جس میں گویا کہ انسان جو ہے عام جو حد ہے جسے کہ اعتدال کہتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. اب ہر سال عمرہ ہو رہا ہے سال میں 2 دفعہ عمرے ہو رہے ہیں 20 حج جو ہے انہوں نے کر لیے ہیں جبکہ دین میں جو ہے 1 حج فرض ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اتنی زیادہ کشائش عطا فرمائی ہے تو بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں 5 سال کے بعد جو ہے ذکر موجود ہے کہ 5 سال اگر جو ہے حج کیے ہو جائے اور اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے تو پھر ایک مرتبہ پھر دوبارہ گویا کہ اس کو تجدید کر لے دوبارہ حج کر لے. لیکن یہ تمام چیزیں نوافل کے معاملے میں جسے ہم حقوق اللہ کہیں گے. لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جو حقوق العباد کے معاملے میں بالکل کورے. دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے ظلم زیادتی ہو رہی ہے زبان کے معاملے میں انسان محتاط نہیں ہے زبان کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے بہتان ترازی ہو رہی ہے عیب جوئی ہو رہی ہے طعنہ زنی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں جس میں اعلیٰ جو ہے اصل زبان بن رہی ہے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جوڑنے والے یہ بھی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اور اسی طرح تیسری ایک اور شے بھی بیان کی گئی جو اللہ اور رسول کو جوڑنے والے. اس لیے کہ آج بھی وہ طبقہ موجود ہے وہ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا وہ تو ٹھیک ہے
وہ تو گویا کہ سر آنکھوں پر ہے، وہ قابل قبول ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی تو اصل میں حجت تھی اسی دور کے لیے۔ اگر اس دور میں پردہ ہوتا تھا تو اس دور کے لیے تھا، اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو گویا کہ سنت کے طور پر اختیار کیا تھا تو اس دور کے لیے تھا۔ آج حدیث اور سنت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ فقط ضل ضلالا بعیدا، ان دو چیزوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں گویا کہ تیسری شے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ باہم ملاپ کن دو چیزوں کا، قرابت داریوں میں ملاپ نمبر ایک، دوسرے یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان گویا کہ ایک ملاپ پیدا کرنا، ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا، اور تیسرے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان گویا کہ ایک معاملہ اتحاد کا پیدا کرنا، ان میں یہ معاملہ ایکسٹریم کا نہ ہو کہ بالکل ایک دوسرے کو اللہ کو اور رسول سے جدا کر دیا جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور چوتھے نمبر پر کیا، اپنے رب کی خشیت ان کے اندر موجود ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، اس دن کے برے حساب سے۔ ظاہر ہے کہ یہ برا حساب تو انہی لوگوں کا ہونے والا جو اہل جہنم ہوں گے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں، تحمل اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اپنے رب کی خوشی اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ وصف ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دے گا تو یہ اصل میں بدلہ ہوگا ان کے اس دنیا میں کیے ہوئے صبر کا۔ اس لیے کہ صبر کا معاملہ جو ہے صرف کسی بیماری پر یا کسی حادثے پہ یا کسی تکلیف میں صبر کر لینا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو روکنا اور اسے اللہ کی اطاعت کا خوگر بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے، اللہ کی اطاعت گزاری کے اندر اپنے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو روکنا، نفسانی خواہشات کے اوپر قدغن لگانا، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر صبر کیا ہوگا، اللہ کے دین کے رستے میں جو تکلیف آ رہی ہے، جو صحابہ کرام نے جھیلی ہے، اس کو برداشت کرنا اور اس کے اندر جو ہے انسان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش پیدا نہ ہو، یہ بھی صبر ہے۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں غرفات عطا فرمائے گا، وہاں عالی شان محلات ان کے لیے متعین کیے جائیں گے، مخصوص کیے جائیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واقاموا الصلاۃ، پھر نماز پر کاربند ہیں، نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور پھر جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، علی الاعلان بھی، اور پھر یہ کہ مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور پھر یہ کہ کسی برائی کو اپنے سے دور رکھنے والے بہت ہی اچھائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جن کے لیے اللہ نے مخصوص کر دیا ہے آخرت میں ان غرفات کو اور ان محلات کو اور عالی شان رہائش گاہوں کو کہ جن لوگوں کے نصیب میں آنے والی ہے۔ تو یہ وہ ہوش مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، جن میں 9 اصناف کا ذکر کیا گیا۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اس عہد الست کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ گویا کہ زندگیوں کا نقشہ یہ ہے کہ جو عہد اللہ سے انہوں نے کیا تھا کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور صرف تو ہی ہمارا رب ہے، اور ربوبیت کے تمام تقاضوں کو ادا کریں گے، اس پر پورے اترنے والے ہیں۔ ولا ينقضون الميثاق، بین الانسانی جو بھی معاہدے ہو گئے ہیں، جو بھی کانٹریکٹس ہیں، جو بھی ایگریمنٹس ہیں، ان کو پورا کرنے والے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور نمبر 3، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وصل پیدا کریں، ان کے ایک دوسرے سے جوڑیں، ان پر پورے اترنے والے۔ ویخشون ربہم، نمبر 4 یہ کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنے والے۔ ویخافون سوء الحساب، اور نمبر 5 اس آخرت کے برے حساب سے ڈرنے والے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور نمبر 6 وہ لوگ کہ جو صبر سے کام لینے والے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور نمبر 7 واقاموا الصلاۃ، نماز پر کاربند۔ اور نمبر 8 وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، علی الاعلان بھی اور مخفی طور پر بھی۔ اور نمبر 9 ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ 9 حکم دیے گئے یہاں۔ اور یہاں ان 9 حکموں کو ذرا جوڑ لیجئے، اگرچہ سب تو نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ اگرچہ یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بھی تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ جن اوصاف کا ذکر کیا گیا وہ بہت اونچے درجے کے اوصاف ہیں۔ اگرچہ وہ پوری حدیث اس وقت میرے سامنے، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو پوری حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں گا۔ لیکن 2 چیزیں خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہے ان اصل من قطعنی، کہ میں جو شخص مجھ سے قطع تعلق اختیار کرے، قرابت دار ہو سکتے ہیں، سگا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا بلڈ ریلیٹو ہو سکتا ہے۔ ان اصل من قطعنی، کہ جو شخص مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے جڑوں۔ اب اس میں انسان کو جس طرح اپنے اس نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، انسان کی انا درمیان میں آتی ہے کہ جب میرا کوئی قصور نہیں ہے تو میں کیوں اس کے ساتھ تعلق قائم کروں۔
جبکہ فلاں شخص یا فلاں میرا بھائی فلاں قرابت دار، اصل جرم تو اس کا تھا، اصل قصور تو اس کا تھا، اسے معافی مانگنی چاہیے۔ ان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی، اور جو شخص مجھے محروم کرے میں اسے دوں۔ یہ ان 9 باتوں میں سے 2 باتیں ہیں جو گویا کہ یہاں بھی آ گئیں، کہ جس میں گویا کہ قطع تعلق کرنے سے بھی روکا گیا ہے، اور پھر یہ کہ آپس میں جڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اچھے انداز میں کرنا۔ کوئی اگر تمہیں محروم کر رہا ہے، تم سے کسی شے کو سلب کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو۔ اگرچہ تمہیں حق حاصل ہے، کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو تم اس کے ساتھ برائی کر سکتے ہو، لیکن یہ بہت اونچے درجے کی نیکی ہوگی کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر رہے ہو۔ کوئی تم سے کوئی قطع تعلق اختیار کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ جو ہے جڑنے کا معاملہ کر رہا ہو۔ ان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی اولئک لهم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا اصل گھر ہے، جنت ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ انفاق کا ذکر تھا سرا و علانیہ۔ ایک انفاق وہ ہے جو انسان علی اعلان کر رہا ہے، جنہیں ہم عام طور پر صدقات واجبہ کہتے ہیں، جس میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جس کے بارے میں گویا کہ یہ زیادہ مستحسن ہے کہ لوگوں کو بتا کر دیا جائے، لوگوں کے علم میں آئے کہ اس شخص نے زکوٰۃ دی ہے اور فلاں شخص کو جس کو ملی ہے مجھے زکوٰۃ میں سے یہ رقم ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بات کی بھی بہرحال احادیث کے اندر اس کی بھی تصریح موجود ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو دینا چاہتے ہیں اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان پر لا کر وہ شے اس کو دی تو شاید اس کے لیے جو ہے وہ عزت نفس کی بات ہو گئی، اس کی انا کے خلاف ہو۔ لہٰذا اگر آپ اس کو چھپا جائیں لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مستحق زکوٰۃ میں شامل ہے تو آپ بتائے بغیر بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن صدقات اعلانیہ جسے کہیں گے، صدقات واجبہ وہ ہوں گے جو علی الاعلان دینے چاہیے، اور دوسرے صدقات نافلہ ہیں جس کے بارے میں حدیث کے وہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر انسان اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی شے دے رہا ہو، صدقہ و خیرات کر رہا ہو، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس درجے اخفاء سے کام لے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس نے کیا شے اللہ کے راستے میں صدقہ دی۔ تو یہی معاملہ تمام عبادات کا بھی ہے، جو نفل عبادات ہیں ان کا اہتمام کرنا، لیکن مخفی طور پر۔ اگر اس کے ضمن میں بھی انسان کے اندر شیطان جو ہے وہ رستہ کہیں سے سجھا دے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو اتنے نوافل ادا کرتا ہوں، میں تو صبح اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد تہجد ادا کرتا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں نیکی میں نے کی ہے، اور بہانے سے انسان جو اس کا افشا چاہے، اس کو لوگوں کے اندر گویا کہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو، یہ شے مستحسن نہیں ہے نفلی عبادات کے ضمن میں۔ جبکہ جو بھی صدقات واجبہ ہیں، جو فرض نماز ہے وہ علی الاعلان مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح معاملہ جتنے بھی اور فرض ہیں وہ علی الاعلان ہونے چاہیے۔ صدقات جو ہے، زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ علی الاعلان دینا چاہیے، لیکن جہاں تک ہمارے دین کا مزاج ہے، نفلی عبادات کے اندر اخفاء اور دوسروں کی نگاہوں میں نہ آنا جو ہے وہ زیادہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، انفاق کا عنوان یہاں تھا کہ جس میں علی الاعلان بھی اور مخفی طور پر پوشیدہ طور پر دینے کا بھی ذکر موجود ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہ باغات ہیں کہ جو صلے میں دیے جائیں ان کے، جو ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور آج بھی آپ اپنے ذہن کو اگر فوکس کریں تو آج کی اس دور میں بھی کوئی شخص اپنے لیے جو بہترین نعمت کو تصور کر سکتا ہے کہ بہت خوبصورت جگہ ہو جہاں آپ کو نیچرل حسن بھی میسر ہو، وہاں کے جو ہے کہیں آپ اپنے لیے کئی ایکڑوں پر اپنی جو ہے کوئی فارم ہاؤس بنا لیں جس کے اندر زراعت بھی ہو رہی ہو، جس کے اندر باغ بھی موجود ہو، جس کے اندر آپ نے اپنے جو ہے دنیا کی تمام سہولتیں اور آسائشیں بھی اپنے لیے فراہم کر لی ہوں، تو آج کا ذہن بھی بالآخر وہی جا رہا ہے جہاں آپ جا کر بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے چند دن جو ہے وہاں گزار کر پھر واپس آ کر اپنے بکھیڑوں کے اندر، اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کے اندر انسان مصروف ہو۔ تو فارم ہاؤس کا وہ تصور آج بھی موجود ہے، اور قرآن آج سے 1400 برس پہلے بھی اسی کے انسان کے ذہن کے قریب ہو کر بات کرتا ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ باغات جو ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جو رہائشی گارڈنز ہیں، جو ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، یدخلونہا کہ جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ کہ جو ان کے آباء و اجداد میں سے نیکوکار لوگ تھے، ان کی بیویوں میں سے، اگر کوئی بیوی ہے تو اس کا شوہر، یہ دونوں ازواج جو ہیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، وذریاتہم ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور پھر ان جو مسکن ہوں گے ان میں فرشتے داخل ہو رہے ہوں گے ہر دروازے سے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو گویا کہ ان کی زبان پر یہ ترانہ ہوگا، خوش آمدید، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ آج گویا کہ جو محنتیں تم نے اس دنیا میں کی تھی، آج اس کا بہترین اجر اور بہترین پھل تمہیں یہاں حاصل ہو رہا ہے۔ فرشتے ان کے اوپر جو ہے گویا کہ وہ سلام علیکم طبتم، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اب یہاں تم رہنا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، تمہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، لیکن اس رضا کو، اس جنت کو حاصل کرنا اتنا سہل کام نہیں ہے۔ یہ جو 9 چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں جنہیں اولو الالباب اور ہوش مند
لوگ کہا گیا جن میں یہ اوصاف موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنات کی نعمتیں انہی لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ باقی یہ کہ یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ شاید جنت میرا پیدائشی حق ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام مسلمانوں کا سا ہے، مسلمان گھرانے کا فرد ہوں، نماز روزے کا بھی اہتمام کر لیا کرتا ہوں، باقی یہ کہ میری معاش، میری معاشرت، میری آپ سماج، میری عائلی زندگی، اس کا کوئی تعلق اسلام سے ہے یا نہیں ہے، اس کا اس کو کوئی فکر نہیں، تو یہ معاملہ پھر اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ لیکن قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کیجئے اور ساتھ ہی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے، احادیث کو دیکھیے، تو واقعتاً جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ نعمتیں ہیں، بہت عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مصداق ثابت کرنے کے لیے تن من دھن اس کے لیے لگائے۔ لیکن بہرحال یہ رستہ وہ ہے کہ جو ہے کٹھن رستہ، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جو حضور نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، یہاں اسے کوئی بہت بڑے بڑے محلات حاصل نہیں ہوں گے، یہاں تو اس کو ایک قیدی کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، شریعت کے حدود کی پاسداری کرنی ہے، دل کے اندر خواہ کتنی ہی خواہش موجود ہو، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو روکنا ہے، اس لیے کہ وہ رستہ جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام رستہ ہے، خلاف شریعت ہے۔ جبکہ یہ کافر جو ہے، کوئی مشرک ہے جس کے آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ اس دنیا میں جو چاہے گا کرے گا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ اوصاف پیدا ہوں جو قرآن کے ذریعے ہم پر منکشف ہوئے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔